أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو نبض دیکھنے کا پریکٹیکل طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کو غور سے دیکھیں اور سمجھیں۔ نبض کو بالوضع، بالکمیت اور بالکیفیت محسوس کیا جاتا ہے۔ بالوضع کا مطلب ہے وہ نبض کہاں پر واقع ہے۔ بالکمیت کا مطلب ہے اس نبض کا ایریا کتنا ہے، اور بالکیفیت کا مطلب ہے کہ اس نبض میں کون سی کیفیات چل رہی ہیں۔ ایریا کو سمجھ لیں۔ کسی بھی چیز کا ایریا نکالنے کے لیے اس کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی تینوں ناپی جاتی ہیں۔ جب تک آپ ان تینوں کا صحیح سائز نہیں لیں گے، اس چیز کا صحیح ایریا آپ جان نہیں سکتے۔ دوسرے لفظوں میں آپ نبض کی کمیت کو جان نہیں سکتے جب تک آپ اس کی اونچائی، لمبائی اور چوڑائی کو جج نہیں کر لیتے۔ اصل نبض صرف یہ بالکمیت ہی دیکھ لی جاتی ہے، باقی بالوضع اور بالکیفیت اور باقی اجناس صرف اس کی تصدیق کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ نبض کے 6 اجناس ہیں: مقام، مقدار، حجم، کرہ، رفتار اور قوام۔ ان تینوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس جو ٹول ہے یا جو پیمانہ ہے جس کی مدد سے آپ نبض کو شناخت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ آپ کی انگلیاں ہیں۔ 4 انگلیاں۔ اور سب سے پہلے اس چیز کو دیکھیں کہ آپ نے نبض دیکھنی کہاں پہ ہے۔ یہ آپ کے ہاتھ کی ہڈی ہے، اس سے آگے جگہ خالی ہے، اور اس سے پچھلی والی یہ جگہ، یہ وہ مقام ہے جہاں سے آپ نے نبض دیکھنی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ نبض آپ کی واقع کدھر ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نبض اتنی اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ آنکھوں سے ہی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اب نبض میں آپ نے دیکھنا کیا ہے؟ نبض میں صرف آپ نے 2 چیزیں دیکھنی ہیں: آپ کے خون اور جسم میں حرارت کتنی ہے، اور آپ کے خون اور جسم میں رطوبت کتنی ہے۔ سردی بذات خود کوئی چیز نہیں۔ سردی کا مطلب ہے حرارت کی کمی۔ جتنی حرارت بڑھتی جائے گی آپ کی نبض لمبی ہوتی جائے گی، جتنی حرارت کم ہوتی جائے گی آپ کی نبض کی لمبائی اتنی کم ہوتی جائے گی۔ جتنی آپ کے جسم میں رطوبت بڑھتی جائے گی آپ کی نبض گہرائی میں چلی جائے گی۔ جتنی رطوبت کم ہوتی جائے گی اتنی ہی آپ کی نبض سطح پر آ جائے گی۔ دوسری چیز ہے اس کی چوڑائی۔ جب آپ کی نبض میں گرمی، حرارت زیادہ ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پر گرمی ہے وہاں پر رطوبات کی ہمیشہ کمی ہوتی ہے، اس لیے وہ نبض ہمیشہ پچکی ہوئی ہوگی، تنگ ہوگی۔ اگر آپ کی نبض پھیلی ہوئی ہے، اس کا واضح مطلب ہے کہ آپ کے نبض میں کوئی چیز ایسی ہے جس نے اپنے پریشر سے اس کو پھیلا رکھا ہے۔ یہ اس نبض کا بنیادی فلسفہ ہے۔ یہ 4 انگلیاں ہیں کا مقام ہے جہاں سے آپ نے نبض دیکھنی ہے، اور یہ آپ کی وہ انگلیاں ہیں، وہ ٹول ہے جس کے ساتھ آپ نے نبض جج کرنی ہے۔
سب سے پہلے ان انگلیوں کو کسی چیز کے اوپر لگا کر ان چاروں کو ان لائن کر لیں اور ان کو سختی کے ساتھ آپس میں جوڑ لیں۔ یہ آپ کی پہلی انگلی اس جوڑ کی ہڈی کے مقام پر آئے گی۔ اگر ایسے ہاتھ اوپر رکھتے ہی آپ کو نبض محسوس ہو گئی، اس کا مطلب آپ کی نبض میں خشکی بہت زیادہ ہے اور رطوبت کی کمی ہے، اور خشکی کو ہم عضلاتی کہتے ہیں، ایسیڈیٹی کہتے ہیں، یا دخانی معاملات کہتے ہیں، جنہیں ہم عرف عام میں کاربن ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں۔ اگر آپ کو اس نبض کو صرف ہاتھ رکھتے ہی آپ کو محسوس ہو گیا تو یہ آپ کی نبض عضلاتی ہوگی۔ اگر معمولی سا دباؤ دینے سے آپ کو محسوس ہو گئی تو یہ اس کا وسطی مقام ہے، جسے ہم درمیانی مقام کہیں گے، تو آپ کی نبض عودی ہوگی۔ اگر بہت زیادہ نیچے دبانے سے آپ کو وہ نبض محسوس ہوئی بالکل ہڈی کے ساتھ، اس کا مطلب آپ کے جسم میں الکلینٹی بہت زیادہ ہے اور وہ نبض اعصابی ہوگی۔ یہ اس کا پہلی جنس مکمل ہو گئی۔ اب دوسری جنس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی نبض کی لمبائی کتنی ہے۔ اگر آپ کی نبض ایسے صرف اوپر ہلکا سا ہاتھ رکھنے سے اپنے کو محسوس ہوئی اور یہ نبض صرف 3 انگلی تک ہو، کیونکہ عضلاتی نبض کبھی بھی 3 انگلی سے لمبی نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ آپ کی نبض خشکی سے بھرپور ہے اور عضلاتی ہے۔ اگر یہ آپ کی نبض 4 انگلی یا 4 انگلیوں سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی نبض عودی ہے۔ اگر یہی آپ کی نبض 1.5 یا 1، کبھی یہ اعصابی نبض 2 انگلی تک بمشکل ہی کو ہزاروں میں سے ایک مریض کی ہوتی ہے، ورنہ یہ 1 یا 1.5 انگلی تک ہی ہوتی ہے اور بہت نیچے جا کے ہوتی ہے۔ ایسے مریض جو اعصابی ہوں ان کی نبض کئی بار دبا کر پھر دیکھنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نبض میں خون کا پریشر بہت کم ہوتا ہے، وہ دبانے سے نبض ملتی ہی نہیں۔ جب آپ اس نبض کو بہت زور سے دبا کے چھوڑ کے اور فوراً دوبارہ دباتے ہیں تو آپ نے جتنی دیر اس کو بہت زور سے دبائے رکھا، اس خون کا پریشر اس سے پیچھے بن گیا۔ جب آپ نے اسے چھوڑا، وہ خون کا پریشر آیا اور فوراً آپ نے دبا لی، تو آپ اس پریشر کو پہچان سکتے ہیں۔ تیسری چیز ہے کہ اس نبض کی چوڑائی کتنی ہے۔ یہ آپ کی انگلیاں ہی اس کا ٹول ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے ان کے اوپر یہ لائن گین لگا کر اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اگر آپ کی نبض ان درمیان والی 2 لائنوں تک ہے، اسے ہم تنگ نبض کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبض عودی ہے۔ اگر اس کی چوڑائی یہ 4 انگلیوں تک، پوری انگلی کی پور تک ہو، تو اس کا واضح مطلب ہے کہ خون میں کوئی ایسی چیز ہے جس کے پریشر سے نبض آپ کی پھول گئی ہے۔ اب وہ پریشر ہوا کا بھی ہو سکتا ہے، رطوبت کا بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر وہ پریشر ہوا کا ہے تو وہ آپ کو نبض کے اوپر ہاتھ رکھتے ہی اوپر محسوس ہوگی، اور اگر وہ رطوبت کا ہے تو وہ آپ کو بہت نیچے جا کے محسوس ہوگی۔ امید ہے یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ان کو کیفیات کبھی اکیلی نہیں ہوتی، کیفیات ہمیشہ 2 مل کے ہوتی ہیں، یا گرمی کے ساتھ خشکی ہوگی یا گرمی کے ساتھ تری ہوگی۔ اسی طرح یا گرمی زیادہ ہوگی اور تری کم ہوگی، یا تری زیادہ ہوگی اور گرمی کم ہوگی، یا خشکی کے ساتھ گرمی ہوگی، خشکی زیادہ ہوگی تو گرمی کم ہوگی، یا گرمی زیادہ ہوگی تو خشکی کم ہوگی۔ اب آپ کے پاس 6 نبضیں ہیں، اپنے وہ 6 کی 6 نبضوں میں آپ نے جو نبض دیکھی ہے اس کو کسی نہ کسی ایک خانے میں فٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کی نبض 4 انگلی یا 4 انگلی سے بھی زیادہ لمبی ہے اور معمولی سا دباؤ دینے پہ پھر آپ کو محسوس ہوتی ہے اور وہ تنگ بھی ہے، یعنی اس کی چوڑائی یہ درمیان والی 2 انگلیوں کے برابر یا اس سے بھی کم ہے، تو یقینی طور پر وہ آپ کی نبض عودی عضلاتی ہوگی۔ عضلاتی عودی نبض بالکل اوپر ہوتی ہے، بعض کا آنکھوں سے بھی نظر آ جاتی ہے، اور 3 انگلیوں سے زیادہ یہ کبھی بھی نہیں ہوتی۔
اس کا مقام بلند ہوتا ہے، سخت ہوتی ہے، عموماً اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، عریض ہوتی ہے یعنی چوڑی ہوتی ہے، عموماً یہ پوری انگلی کی چوڑائی کے برابر ہوتی ہے، اور انگلیوں پر ٹھوکر اتنے زور سے لگاتی ہے کہ بعض اوقات آپ کی انگلیوں کو اٹھاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تیسری نبض آپ کی اعصابی ہوگی۔ اس کی ٹھوکر ہمیشہ صرف پہلی انگلی پر ہی محسوس ہوتی ہے، بہت کم ہوتا ہے کہ اس کی ٹھوکر 1.5 انگلی تک ہو، 2 تک یہ کبھی نہیں ہوتی، اور ہمیشہ بہت گہرائی میں ہوتی ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی کیڑا یا سانپ رینگ کر چل رہا ہو۔ اس کا لمس بہت نرم ہوتا ہے اور مریض کا جسم بہت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ آپ کی 3 نبضیں ہو گئی۔ اب اگلی 3 نبضیں بھی ان کے ساتھ ہی ہیں۔ ودی عضلاتی کا مطلب ہے آپ کے جسم میں گرمی بھی ہے اور خشکی بھی ہے، اور اس کا ساتھ ہے ودی اعصابی۔ ودی اعصابی نبض ہمیشہ لمبی ہوتی ہے، یہ 2 سے 2.5 انگلی تک لمبی ہوتی ہے، یہ اس سے زیادہ لمبی نہیں ہوتی، اور اس کا مقام ودی عضلاتی سے کچھ نیچے ہوتا ہے۔ عضلاتی اور اعصابی نبض، یہ ہمیشہ مقام اس کا اوپر ہی ہوگا، لیکن یہ 2 انگلی سے لمبی کبھی نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ 2 انگلی تک ہوتی ہے، بالکل ابری ہوئی ہوتی ہے۔ آپ اس کو دبائیں یا آپ کے ہاتھ پر پریشر بھی ڈالتی ہے، لیکن عضلاتی ودی اتنا نہیں، کچھ نہ کچھ یہ دب ہی جاتی ہے، اور آپ کے جسم کا لمس ہمیشہ کھردرا سا ہوگا۔ اس کے بعد تیسری نبض آپ کے پاس اعصابی عضلاتی آ جاتی ہے۔ اعصابی عضلاتی نبض بالکل نیچے ہوتی ہے، جسم ٹھنڈا سا ہوتا ہے، چپچپا سا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے۔ یہ نبض ہمیشہ لین ہوتی ہے، اس کے اندر توانائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے کافی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ یہ آپ کو اس کی ابتدائی معلومات دے دیں۔ اگر ان کو آپ مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو ان سے جو نتائج اخذ کرنے کے طریقے ہیں وہ ہم اپنی پہلی ویڈیوز کو بتا چکے ہیں، ان کو سنیں اور اس کے ساتھ بلا کر آپ انہیں سمجھیں، آپ کو انشاءاللہ نبض کا مکمل ادراک ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔